بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دائی تھی اور میرے بارے میں مشہور تھا کہ میرے ہاتھ سے ہمیشہ صحت مند بچہ ہی جنتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی بلانے آیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو درد اٹھا ہے، اس کی ڈیلیوری کر دو۔ اس مولوی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک کمرے میں جن سے کر دی ہے۔ میں ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی چلی گئی اور ڈیلیوری کر دی۔ جیسے ہی بچہ ہوا میری چیخ نکل گئی کیونکہ میرا نام امینہ ہے۔ ویسے شروع سے میں دائی تو نہیں تھی، لیکن میرے اس سفر کا آغاز مجبوری میں ہوا تھا اور پھر چلتا ہی چلا گیا۔ تو پھر میں نے بھی اللہ کا نام لے کر لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات خود ہی اسے ایک ایسے راستے پر چلاتے جاتے ہیں جہاں پر انسان کو لگتا ہے کہ وہ فقط مجبوری کے تحت اس راستے پر جا رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی زندگی کی کامیابی اسی راستے پر لکھی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر اکثر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ میری دادی عورتوں کی مخصوص بیماریوں اور بانجھ پن کا علاج جڑی بوٹیوں سے اور روحانی طریقے سے کرتی تھیں۔ اللہ پاک کا بہت کرم تھا، کافی عورتیں ہمارے گھر سے صحت یاب ہو جاتیں اور خوشحال زندگی بسر کرتیں۔ اسی وجہ سے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر تقریباً مغرب ہونے تک دادی کے پاس عورتیں آتی ہی رہتیں۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، ان باتوں کا زیادہ علم نہ تھا اور نہ ہی ان باتوں پر کوئی خاص توجہ بھی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ روز کا ہی معمول تھا جو دیکھ دیکھ کر عادت ہو چکی تھی، اور میری دادی اماں اکثر مجھے کہتی کہ ارے کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ میں لے کر آتی تو مجھ سے ہی کچھ دیسی دواؤں کے نام لکھوا کر عورتوں کو دیتی۔ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی تو نہ ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھ کر بہت کچھ یاد کیا ہوا تھا، جیسے کہ یہ علاج کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے استعمال ہونے والی مختلف دوائیوں کے نام جو ہمیشہ ہی انہیں زبانی یاد ہوتے۔ وہ نام بتاتی جاتی اور میں لکھ کر دیتی جاتی۔ ان دنوں میں اسکول میں تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں واپس آتی تو ہمیشہ ہی دادی کو اپنے انتظار میں دیکھتی۔ وہ اکثر مجھے دوائی لکھوانے کے بعد 10-20 روپے جیب خرچ بھی دے دیتی۔ ان کے پاس پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہ ہوتی، بلکہ ان کی اچھی خاصی کمائی اسی علاج کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ پیسے ملتے تو میں بھی خوش ہو جاتی۔ زندگی کے دن اسی طرح گزرتے رہے، پتہ ہی نہ چلا جب بچپن گزر گیا اور جوانی آ گئی۔ میں نے بھی پڑھائی مکمل کر لی تو زیادہ وقت گھر میں ہی رہنے کی وجہ سے دادی جان سے کافی کچھ سیکھ چکی تھی۔ اس کے لیے میں نے ان سے کوئی خاص تربیت تو نہیں لی تھی، لیکن گھر میں سب کچھ ہونے کی وجہ سے کچھ دیسی علاج مجھے بھی یاد ہو چکے تھے۔ پھر اچانک ہماری دادی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے علاج کے لیے آنے والی عورتوں کو جواب دینا شروع کر دیا۔ دادی جان بہت ضعیف ہوئیں اور کچھ ماہ کی طویل بیماری کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گئیں۔ میں کیونکہ جوان تھی، میری اماں میری شادی کی فکر کرنے لگیں۔ میرا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھی۔ اماں نے میرے رشتے کے لیے خاندان والوں سے مشاورت کی تو میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ وہ اپنے بھانجے کو داماد بنائیں گی تو بیٹے کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ میری امی کو شروع سے ہی بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ دادی جان کے طرح طرح کے علاج کے باوجود امی کے ہاں بیٹا نہ ہو سکا تو امی اور بابا نے اللہ پاک کی مرضی جان کر صبر کر لیا، یہاں تک کہ امی نے بابا کو دوسری شادی تک کی اجازت بھی دے دی تھی۔ لیکن میرے بابا کا ماننا تھا کہ اگر قسمت میں بیٹا ہوتا نا تو تمہارے پیٹ سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میری دادی جان بھی ہر بات میں اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنے والوں میں سے تھیں، اس لیے کبھی ابا جی کی دوسری شادی کروانے پر اتفاق نہ کیا۔ گھر میں اکیلی بچی ہونے کی وجہ سے مجھے سبھی رشتوں سے بے پناہ محبت ملی تھی۔ اس سب کے باوجود میں لاڈ کرنے والی بچی نہیں تھی۔ میری طبیعت میں بچپن سے ہی شرارت سے زیادہ سمجھداری اور تحمل تھا۔ شاید یہ بھی میرے بڑوں کی تربیت کا اثر تھا۔ خالہ کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا تو جلد ہی شادی کی باتیں بھی چلنے لگیں۔ میری دادی جان کو گزرے کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ گھر میں زیادہ خوشی کا عالم تو نہیں تھا، لیکن اماں اور بابا نے پھر بھی جلد بیٹی کا فرض ادا کرنا ہی مناسب سمجھا۔ امی نے بڑھ چڑھ کر میرا جہیز بنایا۔ ایک ہی بیٹی تھی، بابا نے بھی کسی چیز کی کمی نہ رہنے دی۔ میری دادی اپنے پیچھے کافی رقم چھوڑ گئی تھیں جو سب میری شادی کے لیے ہی خرچ کی گئی۔ امی نے خالہ سے میرے ہونے والے شوہر کو گھر داماد بنانے کی بات کی تو وہ سب خوشی خوشی راضی ہو گئے، کیونکہ میری خالہ کے ان کے علاوہ بھی 2 بیٹے تھے۔ امی بھی ان کی بہن تھیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا اور پھر میرا نکاح ہو گیا۔ شوہر میرے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے۔ نئی نئی شادی ہوئی، گھر کا ماحول بدلا تو امی اور بابا کے دل سے دادی کا دکھ بھی کچھ کم ہوا۔ میرے بابا کی کوئی سرکاری نوکری تو نہیں تھی،
وہ بھی بس چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے جس سے اچھا منافع ہوتا اور ہمارا گھر چلتا رہتا۔ میرے شوہر اچھے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کسی کام کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، تو مجھے عجیب لگتا کہ ان کی بھی تمام ذمہ داریاں میرے بابا نے اٹھائی ہوئی تھیں، جو مجھے بالکل نامناسب تھا۔ اگر کبھی ان سے کوئی کام کرنے کا کہتی تو میری اماں کہتی، ارے ابھی کسی چیز کی کمی ہے کہ تم اسے کام کرنے کا کہہ رہی ہو، وقت آنے پر کر لے گا۔ اور میرے شوہر کو بھی یہ بات پسند تھی۔ میری اماں گھر میں بیٹے کی کمی پوری ہوتی دیکھ کر اتنی خوش تھیں کہ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہ آتی کہ وقت رہتے اگر اس نے کام دھندا نہ سیکھا تو آگے چل کر مشکل ہوگی۔ میرے شوہر جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، انہیں یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ ان کی بیوی بھی انہی کی ذمہ داری ہے، اور اس کی شہ میری ماں نے دی ہوئی تھی، جو ان کی ہر ضرورت ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دیتی۔ اماں کو ڈر تھا کہ اگر کہیں وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا تو ان کی بیٹی بھی دور چلی جائے گی، اور اماں اور بابا کا واحد سہارا میں اور میرے شوہر ہی تھے۔ میرے شوہر بھی گھر کے کام کاج کی ہر ذمہ داری بخوبی نبھا رہے تھے۔ اماں کو کسی کام سے اگر باہر جانا ہوتا تو کبھی انہیں اکیلا نہ جانے دیتے۔ گھر کا سودا سلف ہو یا کچھ ٹھیک کروانا ہو، سب کچھ ہی کرتے، لیکن ایک ہی بات تھی جو کرتے ان کا دل نہ کرتا، وہ تھی وہ کام یا نوکری جو ان سے نہ ہوتی۔ میری ساس جو میری خالہ بھی تھیں، وہ اکثر ملنے آتی تھیں، تو ایک بار میں نے انہی سے شکایت کر ڈالی، خالہ آپ ان کو سمجھائیں نا، امی نے تو سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، کوئی نوکری ہی کر لیں، کم سے کم اپنی بیوی کا خرچہ تو خود اٹھائیں۔ بابا بیچارے آخر کب تک ہم دونوں کی ذمہ داریاں لے کر بیٹھے رہیں گے، وہ بھی تو اب بوڑھے ہو رہے ہیں۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری خالہ تو میرے ہی خلاف بھڑک اٹھیں اور بولی، اے بھائی ہم نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اپنا بیٹا خود سے اتنی دور رہنے دیا ہے، اگر تمہارے بابا اس کے 2 وقت کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتے تو چلو ہمارے ساتھ، ہم اپنے بیٹے اور بہو دونوں کا خرچہ اٹھانے کے لائق ہیں۔ خالہ کے الفاظ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ساری آگ انہی کی لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی میرے شوہر کو کچھ کام کرنے سے منع کیا ہوا تھا، اسی لیے تو میرے 1000 کہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کرتے تھے وہ۔ مجھے خالہ کی بات کا بہت غصہ آیا، لیکن اس وقت میں خاموش ہی رہی۔ دل تو چاہا کہ سچ میں ہی سسرال جا کر بیٹھ جاؤں تاکہ میرے شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو ہو، لیکن میں مجبور تھی، ماں باپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ابھی میری دادی کو گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اگر میں بھی چلی جاتی تو ان کا گھر بالکل اکیلا ہو جاتا، اور میری اسی مجبوری کا میرے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ خالہ تو اپنا دلی مقصد سنا کر چلی گئیں، لیکن بعد میں امی بھی مجھ سے اس بات پر بہت ناراض ہوئیں کہ تمہیں خالہ سے اس بات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امی کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنا بیٹا ہمارا گھر داماد بنا کر ہم پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے، لیکن وہ میرا شوہر تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری ہر چیز میرا شوہر خود پوری کرے تاکہ میرے بوڑھے بابا کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اب میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ شوہر کو کسی جاب کے لیے آمادہ کر کے ہی رہوں گی، اور انہیں احساس دلاؤں گی کہ ان کی امی کی کہی باتیں غلط تھیں۔ ایک مرد کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی ذمہ داریاں اٹھا لینی چاہیے۔ یہ احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا کہ میرے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میرے ساتھ میرے شوہر کا خرچہ بھی وہی دیتے تھے، لیکن ہر بار میں اپنے شوہر کو سمجھانے میں بالکل ناکام ہو جاتی۔ میں جب بھی کہتی تھی کہ کوئی کام کر لو، وہ ہمیشہ مجھ سے لڑ پڑتے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے جھگڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میری ہر بار یہی کوشش ہوتی کہ ہمارا کوئی بھی جھگڑا امی اور بابا تک نہ پہنچے۔ اگر ان دونوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ دونوں بھی مزید پریشان ہو جاتے۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کی یہ بھی بہت بری عادت تھی کہ ہمارے درمیان جو بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی وہ فون کر کے اپنی امی کو یعنی میری ساس کو بتاتے، اور وہ وہاں سے میرے شوہر کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر مزید کان بھرتی، تو شوہر مجھ سے بالکل بدگمان ہو جاتے۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ زمانے کے لوگ گھر داماد والی رسم کے اتنا خلاف کیوں ہوتے ہیں، پر میری تو الگ ہی بات تھی۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو امی بابا کو ان کے سہارے چھوڑ جاتی، اور میں اپنے شوہر کو ایک دن بھی اپنے بابا کی کمائی پر عیاشی کرنے نہ دیتی۔ تھوڑی بہت سمجھانے کی جو امید ان کے والدین سے تھی وہ بھی اب نہیں رہی تھی۔ ابھی میں ان پریشانیوں سے ہی گزر رہی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ کچھ وقت کے لیے سسرال چلی جاؤں تو شاید شوہر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میرے لیے نہ صحیح کم سے کم اپنے لیے ہی کچھ کر لیں، کہ ایک اور مصیبت آن پڑی۔ میرے بابا کو اچانک دل کا مسئلہ شروع ہو گیا، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بابا کی طبیعت بہت نازک ہے، اگر انہیں تھوڑی بھی پریشانی کا سامنا ہوا تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے پہلے سے پریشانی تھی کہ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو اس گھر کے خرچے کون پورے کرے گا۔
اسی لیے میں شوہر سے کہتی تھی کہ وقت رہتے کوئی کام سیکھ لو، اس نے میری ایک نہ مانی۔ اسے کوئی کام سنبھالنا نہیں آتا تھا۔ بابا گھر پر ہی آرام کر رہے تھے اور ان کا علاج مسلسل جاری تھا۔ ان کے پاس کچھ بینک بیلنس تھا جو اب ان کے علاج پر خرچ ہو رہا تھا۔ آخر خرچ کرنے پر آؤ تو خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی بابا کے کچھ جمع کیے ہوئے پیسے ہی تھے جو دن بدن خرچ ہوتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ اگر بابا کے علاج کے لیے پیسے کم پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے باپ کا علاج نہیں روکنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بابا کا کاروبار سنبھالنا شروع کیا تو وہ اس میں مسلسل گھاٹے کا ہی باعث بنتا گیا۔ کاروبار میں نقصان کی بات بھی میں نے بابا سے چھپائی ہوئی تھی تاکہ ان کے دل پر کوئی گہرا اثر نہ پڑ جائے، اور اماں تو ایسی حالت میں تھیں ہی نہیں کہ ان کے ساتھ اپنی کوئی پریشانی بیان کی جائے۔ وہ مسلسل بابا کے لیے پریشان ہوتیں اور روتی رہتیں۔ ان سارے حالات میں میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ شوہر کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر تو ایسا تھا جو خود میرے باپ کا سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ بابا کے علاج کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے سوچا کہ میں پھر سے گھر میں وہی دادی والا عورتوں کا علاج کرنے کا کام شروع کرتی ہوں۔ محلے کی عورتوں کا بھروسہ کیوں کہ اب بھی مجھ پر قائم تھا۔ انہوں نے اکثر دادی کے ساتھ مجھے دوائیاں بنانے والا کام کرتے دیکھا تھا۔ میں نے محلے کی ایک دو بڑی عورتوں سے بات کی تو انہوں نے پورے محلے میں ہی یہ مشہور کر دیا کہ میں نے پھر سے دادی والا طریقہ علاج شروع کر دیا ہے۔ جیسے جیسے بات مشہور ہونے لگی تو پہلے ایک دو اور بعد میں کچھ عورتیں آنا شروع ہوئیں۔ جب سے دادی فوت ہوئی تھیں ان کا کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ میں نے جب علاج کا کام شروع کیا تو دادی کا کمرہ بھی کھول لیا۔ وہیں پر میں عورتوں کو بھی بٹھاتی اور تھوڑا بہت جو مجھے علاج آتا تھا ان کا علاج کرتی۔ اللہ کا بڑا کرم تھا اور دادی کی دعائیں تھیں۔ میرے ہاتھ میں بھی اللہ پاک نے دادی جیسی ہی شفا رکھی تھی۔ میں جس کو بھی دوا دیتی بہت فائدہ ہوتا۔ دن بدن میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ علاج سے مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ میں گھر کا خرچ چلانے لگی۔ اماں بس ابا کی تیمارداری میں ہی ہوتی کیونکہ ابا کو ان دنوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے اماں کو گھر کا کام کرنے کا موقع تک نہ ملتا تھا۔ کبھی کبھی بہت ساری عورتیں آ جاتیں، میں ان کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کاموں میں دیر ہو جاتی۔ جب شام کو فارغ ہوتی تو سارا کام اکٹھے کر لیتی۔ اس سب کے دوران میں بہت تھک جاتی تو احساس ہوتا کہ لوگ بیٹوں کی دعائیں اسی لیے مانگتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹے برے وقت کا سہارا ہوتے ہیں۔ آج مجھے بھائی کی کمی بہت محسوس ہونے لگی تھی۔ کاش کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جو بابا کے علاج اور اس گھر کے خرچے کا خیال رکھتا، تو میں اکیلی ہی ساری ذمہ داریاں نبھا رہی نہ تھی۔ میرے شوہر کو ذرا برابر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے انہیں بیٹا بنایا تھا، لیکن اس نے کبھی ان کا بیٹا بن کر نہیں دکھایا۔ میں محنت کرنے لگی اور میرے پاس کچھ پیسے آئے تو اب میرے شوہر نے اپنے سارے خرچے مجھ سے ہی لینے شروع کر دیے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کاش کہ اماں میرے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ نہ چنتیں۔ اگر کبھی میں اس کے بے وجہ کے خرچے پورے کرنے سے منع کرتی تو وہ مجھے سسرال چلنے کا کہتا۔ وہ میری مجبوری کا بہت خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہی میری کمزوری تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور خاص کر اس وقت میں جب میرے ابا اتنے بیمار تھے اور ان کو سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ ابا کی جمع کیے ہوئے سارے پیسے ان کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی ماں باپ کو نہیں بتایا تھا اور اپنی کمائی سے ہی ابا کا علاج کروا رہی تھی۔ لیکن میرے شوہر کے جھگڑے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس کا لالچ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تو میں نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ روز پیسے نہ ملے تو مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ مجھے بھی اب اس کے جانے کا افسوس نہ ہوا، کیونکہ جس نے برے وقت میں ساتھ نہ دیا، بھلا میں اس کے ساتھ کے لیے کتنی محنت کرتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے فرض کو ہی اپنا اولین فرض مان لیا، کیونکہ میرے ماں باپ اس وقت ایسے وقت سے گزر رہے تھے جہاں میں ان کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب خالہ نے اماں کو فون کر کے ہمارے اختلافات کا بتایا تو اماں کو شدید جھٹکا لگا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اماں کو بھی سمجھا دیا۔ اماں، وہ شخص ہمارے اتنے پیار کا اور محبت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ اس چیز کے لائق نہیں تھا۔ وہ صرف لالچی تھا اماں، اور اسی لالچ میں یہاں پر رہ بھی رہا تھا کہ ابا کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ بابا کی ہر چیز کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اللہ کی قدرت کچھ ایسی ہوئی کہ آہستہ آہستہ میرے ابا کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ بابا جیسے ہی کچھ بہتر ہوئے تو اپنا کاروبار گھر سے ہی سنبھالنا شروع کیا۔ اب آمدنی پہلے جتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا۔ میں نے دیسی علاج کے ساتھ اب مزید بھی کچھ سیکھنا چاہا تو ایک ہاسپٹل میں نرس کی نوکری کرنے لگی، کیونکہ مجھے سیکھنا تھا۔ اب وہاں سے بھی مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملتی اور گھر میں بھی کمائی ہوتی رہتی۔ ساتھ ابا کا کاروبار بھی پھر سے چل پڑا۔
ابا کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے ابا اور اماں سے بات کر کے شوہر سے خلا لے لی، کیونکہ میں اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی چاہتی تھی جو اپنے شوہر ہونے کے فرائض اچھی طرح جانتا ہو۔ اور میرے اس شوہر نے تو پچھلے دنوں مجھے پیسوں کے لیے اتنا ذلیل کیا تھا، بھلا ایسے شخص کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کا میرا کیسے دل کرتا جس نے میرے بابا کی بیماری کا احساس تک نہ کیا۔ ہاسپٹل میں کام کرتے مجھے کچھ مہینے ہو چکے تھے، جہاں ڈاکٹرز کسی کی ڈیلیوری کرواتی تو اس وقت میں بھی ان کے ساتھ رہتی۔ کچھ ہی ماہ کام کرنے کے بعد میں نے یہ کام مکمل سیکھ لیا تھا۔ اب ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہی یہ کام ہاسپٹل میں کرتی۔ جب اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تو میں نے کچھ غریب عورتوں کی گھر میں ہی ڈیلیوری مفت کرنا شروع کر دی۔ گھر میں یہ کام محض دعائیں لینے کے لیے کرتی، کیونکہ ہمارے محلے میں کچھ ایسی غریب عورتیں بھی تھیں جو ہسپتالوں کے خرچ برداشت نہ کر سکتی تھیں، اور میں اب پیسوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی کمانا چاہتی تھی، کیونکہ شادی ٹوٹنے کے بعد میرا دل بھی اداس رہتا، اور انسان جب اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو نیکیوں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی کو ٹوٹے 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں ہم مکمل پہلے جیسے حالات تک پہنچ چکے تھے، بلکہ اس سے بھی بہتر، کیونکہ اب میری بھی نوکری ہاسپٹل میں لگ چکی تھی اور ابا کا کاروبار بھی چل رہا تھا۔ کچھ کمائی گھر میں عورتوں کا علاج کر کے بھی ہو جاتی۔ اب اس علاج میں اماں بھی میرا بھرپور ساتھ دیتی تھیں۔ امی بابا میرے لیے ایک اور رشتہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے کچھ سال تک شادی نہ کرنے کا بول دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے میں بھرپور کوششیں کر رہی تھی۔ میرے ابا 5 وقت کی نماز محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ ایک دن ابا نماز سے واپس لوٹے تو کچھ اداس سے لگ رہے تھے۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے اس اداسی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، بیٹا، مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور امام صاحب اپنی ایک طلاق یافتہ بیٹی کے ساتھ مسجد کے قریب ہی بنے حجرے میں رہتے تھے۔ ان کی بیٹی محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ ان کی بیٹی کا اپنے والد کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا بیٹا۔ وہ بیچارے ابھی بھی اسی حجرے میں رہ رہی ہے، اور محلے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا، ہم اسے یہاں سے جانے کا نہیں کہیں گے۔ یہ بات بتاتے ہوئے ابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میرے لیے فکر مند تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میری بچی، کہیں ہمارے گزر جانے کے بعد تمہارا بھی یہی حال نہ ہو۔ میں نے اپنے بابا کا دھیان بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بابا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب میں نے صرف بابا کا دل رکھنے کے لیے ہی کہا تھا۔ اس بیچاری لڑکی کے لیے فکر مند تو میں بھی ہو رہی تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محلے میں مشہور ہو گیا کہ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک جن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس لڑکی کو اس حجرے سے نکلنے کا نہ کہتا۔ سب کو ہی جن والی بات حقیقت لگتی۔ لیکن ایک دفعہ آدھی رات کو ایک آدمی نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور بابا سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھیجیے، مولوی صاحب کی بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ایک بار تو میں بھی یہ سن کر ڈر گئی، لیکن بابا نے میری ہمت بندھائی اور میرے ساتھ بابا خود چلے تو میں بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو وہ بیچاری اس کمرے میں اکیلی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے فوراً بابا کو بھیج کر اماں کو بھی وہاں بلوا لیا، کیونکہ ڈیلیوری تو میں کروا لیتی، لیکن بچے کو سنبھالنے کے لیے ایک اور عورت کی بھی ضرورت ہوتی۔ شکر اس بات کا تھا کہ میں ڈیلیوری کے لیے ضروری سامان ایک مریضہ کے لیے اپنے پاس ضرور رکھتی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر میں بھی غریب عورتیں آ جاتی تھیں، اور میرے لیے یہ بات محلے میں مشہور تھی کہ میرے ہاتھ سے ہمیشہ ہی صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو بس اللہ کی مہربانی اور میری دادی اماں کی دعائیں تھیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بیٹی کو جاتے ہی ڈرپ لگائی۔ علاج کے بعد جلد ہی اس کے ہاں بہت پیارا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ صحت مند نہیں تھا، اسے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ فوراً اسے ہاسپٹل لے جانا تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ مولوی صاحب کی بیٹی کے پاس میں نے اماں کو وہیں چھوڑا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو میں جلدی سے بچے کا ایمرجنسی میں داخلہ کروانے لگی، جہاں اسے آکسیجن ملی اور کچھ ضروری علاج ہوا۔ ڈاکٹرز نے اس کو مزید 2 دن تک ہاسپٹل میں داخل رکھنے کا کہا۔ ہم نے ان کی بات مان لی اور بچے کا علاج کروانے لگے۔ علاج پر آنے والا سارا خرچ میرے بابا نے ادا کیا۔ اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا کر میں بابا کے ساتھ اس لڑکی کے پاس پہنچی تو وہ بہت کمزور تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا بچہ کمزور ہی پیدا ہوا تھا۔ اب اس حال میں ہم اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے امی اور میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے۔
کچھ دن بعد اس کا بچہ بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا تھا۔ ان 2 دنوں میں میری امی نے اس کی خوراک کا بہت اچھا خیال رکھا تھا۔ وہ ایک اچھی بھلی انسان تھی اور اس کا بچہ بھی ایک انسانی بچہ تھا۔ نہ جانے کیوں محلے والوں نے اس کے لیے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اس کا نکاح ایک جن کے ساتھ ہوا ہے۔ جب میں نے اس بات کی حقیقت اس سے پوچھی تو اس بیچاری کی کہانی تو مجھ سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اسے اس کے بابا نے ہی پالا تھا۔ اس کے بابا بہت نیک انسان تھے، لیکن غربت اتنی تھی کہ ان کی ماں کے علاج کی خاطر ان کے بابا کو اپنا گھر تک بیچنا پڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں بچ نہ سکی تو وہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کے بابا کیونکہ مسجد کی امامت کرتے تھے تو انہیں رہنے کے لیے ایک حجرہ بھی مل جایا کرتا تھا جہاں وہ اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ جوان ہوئی تو اس کے بابا نے بھی اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے۔ ان کا اپنا کوئی بڑا خاندان نہ تھا، اس لیے اس کی شادی بھی غیروں میں ہی بہت کم عمر میں کر دی گئی۔ وہ لڑکی بیچاری کیونکہ مولوی صاحب کی بیٹی تھی اس لیے بہت نیک اور دیندار تھی، لیکن بدقسمتی سے اسے سسرال بہت ہی چالاک ملا تھا۔ ساس اسے سارے گھر کے کام کرواتی اور اس کا شوہر گھر آتا تو اس کے کان بھرتی کہ مولوی کی بیٹی بہت مکار ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی بات پر ان کے ہاں بہت جھگڑے ہونے لگے۔ اس کا شوہر اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا، لیکن پھر بھی وہ صبر شکر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی، اپنا گھر بچائے ہوئے تھی۔ بچہ جب پیٹ میں ہوا تو پھر بھی اس کی ساس اسے نہ بخشتی تھی اور گھر کے کام کرواتی۔ جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ساس نے مار مار کر اس کو نکال دیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس مسجد پہنچی جہاں اس کے باپ نے اس کا علاج کروایا اور وہ اسی کے ساتھ رہنے لگی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے شوہر نے یہ کہہ کر اسے طلاق نامہ بھجوا دیا کہ بنا بتائے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس بات کا مولوی صاحب کو بہت صدمہ لگا اور پھر ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ امی بابا اور میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی کہانی سن رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی جب اس کے شوہر اور سسرال والوں کی وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہوا ہوگا، کیونکہ میں بھی ایسے ہی وقت سے گزری تھی جب میرے بابا بیمار ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اس نے میرے بابا کو زندگی اور صحت دی۔ اس کے دکھ سن کر مجھے اپنے دکھ یاد آنے لگے تھے اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں نے ماں اور باپ کی طرف دیکھا تو ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ میں نے مزید اس سے یہ پوچھا، لوگ تمہارے لیے ایسا کیوں کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح ایک جن کے ساتھ ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بابا کی وفات کے بعد کیونکہ میں اکیلی رہ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کوئی مجھے پریشان نہ کرے، اسی لیے میں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میرے ساتھ اس حجرے میں ایک جن رہتا ہے جو میرا شوہر ہے۔ جب لوگ پوچھتے کہ جن کے ساتھ شادی کیوں کی تو میں انہیں کہتی کہ مولوی صاحب نے خود ہی میرا نکاح ایک جن کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس طرح میں لوگوں کی شرارت سے محفوظ رہی اور اپنے آنے والے بچے کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ مجھے ان دنوں ایک محفوظ چھت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور میرے پاس اس حجرے کے علاوہ رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہاری اور تمہارے بچے کی ساری ذمہ داریاں میں اٹھاؤں گا۔ آج سے ہم سمجھیں کہ ہماری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اور اس طرح مجھے مولوی صاحب کی بیٹی کی روپ میں ایک بہن مل گئی اور اماں کو اس گھر میں ایک پیارا سا بیٹا۔ میری اماں اور بابا اس بچے کے سارے ناز اٹھاتے۔ میں ہاسپٹل میں نوکری کرتی اور وہ گھر کے کام سنبھالتی۔ اس کے آنے سے ہمارا اکیلا پن بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے بابا کو ہم دونوں کے لیے ہی اچھے رشتوں کی تلاش تھی، کیونکہ ہم دونوں ہی طلاق یافتہ تھیں۔ وہ بہت وقت ہمارے ساتھ رہی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ ہم دونوں کی عمریں بڑھ رہی تھیں اور بابا بھی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، تو بابا نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں اور کچھ دوستوں سے رشتے دیکھنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ جب ہمارے گھر پہلا رشتہ آیا اور بابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے پہلے مولوی صاحب کی بیٹی سغرا کا رشتہ طے کرنے کے لیے کہا۔ رشتہ پکا ہوا تو جلد ہی نکاح بھی کر دیا گیا۔ اس نے میری امی اور بابا کی خاطر اپنا بیٹا انہی کے پاس چھوڑا تھا، کیونکہ اسے بھی اب ایک بیٹی کی طرح میرے والدین کے اکیلے پن کا احساس تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو 1 سال کے اندر ہی اس کے ہاں ایک اور بیٹا ہو گیا۔ اس دفعہ بھی وہ ڈلیوری کے لیے ہمارے ہی گھر آئی تھی اور اماں اور میں نے مل کر اس کی بہت خدمت کی، کیونکہ اس کا بھی دنیا میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیں ہی اپنی ماں اور بہن سمجھتی تھی۔ اس کے بعد پھر میری بھی شادی ہو گئی اور ماشاءاللہ اس دفعہ مجھے بہت اچھا انسان شوہر کے روپ میں مل گیا۔ وہ میرا خاندانی یا رشتہ دار تو نہیں تھا، لیکن بہت مخلص تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔